السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید ناظرین۔ خیبر پختونخوا خبروں کا مرکز ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی باضابطہ طور پر خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو بن چکے ہیں اور کابینہ تشکیل نہیں دی جا رہی ابھی تک۔ اس میں ظاہر رکاوٹ یہی ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کے بغیر بھی آج انہوں نے ایک تو پہلا اجلاس کیا اور اس کے اندر اہم اور بڑے فیصلوں کو انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے ساتھ جیسے اب عوام میں وہ جانے کا سوچ رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ہم جرگہ منعقد کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تھا، اور اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوئی۔ اور تازہ ترین اب یہ خبر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو امن و امان کے حوالے سے ایک خصوصی کمیٹی ہے، اس میں آئی جی خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آج سہیل آفریدی نے جو اہم اجلاس چیئر کیا جس کے اندر صوبے بھر کے تمام افسران، چیف سیکرٹری، آئی جی، اس کے علاوہ کمشنر، ڈی آئی جی، ڈپٹی کمشنر، جو ضلع کے افسران تھے، ڈی پی اوز، سب کو بٹھا کے انہوں نے اپنے حکومت کا روڈ میپ دیا، ان کو ہدایات دی اور کچھ ان کو چیتاونی بھی دی کہ کس طرح ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اگر وہ جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو جرگہ ہے اس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور کیبنٹ کی تشکیل میں تاخیر ہے، اس کی وجوہات ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فیصلہ ہے کہ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی کو انہوں نے طلب کیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس کے اندر کہ وہ آ کے امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دیں۔ تو فہیم اختر ملک صاحب اور وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بھائی، آپ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی تفصیلی ایک پریس ریلیز آئی، بڑا تفصیلی انہوں نے اجلاس کیا، تمام جو افسران تھے، پولیس کے لوگ تھے، ان کو بلایا۔ ایک تو ذرا چیدہ جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے بتا دیں، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے کیا لائے عمل ہوگا ان کا۔ بہت شکریہ۔ ایک لمبی پریس ریلیز ہے، یقیناً ہمارے ویورز نے بھی پڑھ لی ہوں گے، بڑے فیصلے ہیں، لیکن جو الگ سے فیصلے ہیں نا اس کے اوپر رضوان صاحب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسی پاکستان کا حصہ ہے۔ اس وقت 2022 کے بعد جو رجیم آئی ہے اس میں اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ اس میں مخالف رائے رکھنے والے کے اوپر ایف آئی آر ایک نیو نارملز بن چکی ہیں، گرفتاری نارمل بن چکی ہے، چھاپا نارمل بن چکی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پیکا لگانا بھی اب نارمل بنتا جا رہا ہے۔ اسی پاکستان کا ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اظہار رائے کی جناب والا چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت ہوگی، کوئی سیاسی ایف آئی آر نہیں ہوگی، کسی سیاسی مخالف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ آج ایک الگ جمہوریت ہے، یہ الگ بات ہے۔ 3 MPO کے تحت کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ایک کمشنر، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توہین عدالت کی کارروائی کروا لی، لیکن انہوں نے 3 یا 16 MPO کے تحت وہ جاری کرنا بند نہیں کیے جو آرڈرز ہوتے تھے لوگوں کو، سیاستدان ہوں، کوئی شخصیت ہو، اس کو 90 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، 80 دن کے لیے، 100 دن کے لیے آپ قید کر کے رکھ دیں، کسی کی سیاسی جو کسی کی آزادی ہے وہ بھی سلب کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 3 MPO نہیں ہوگا، کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، اظہار رائے کی مکمل طور پر آپ کو اجازت ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ جو سیاسی کلچر خیبر پختونخوا کا تھا اس کو بحال کیا جائے گا اور اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ یہ سیاسی کلچر یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک ویلاگ کے اندر ایک ذکر کیا تھا کہ اعتزاز احسن لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا پشاور کے اندر نا احتجاج کر رہی تھی، مشرف کا دور تھا، سختیاں تھیں، پولیس والا ایک آفیسر آتا ہے اور وہ اس جلسہ کمیٹی سے پوچھتا ہے کہ آپ جلسہ کس وقت ختم کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم رات 10 بجے ختم کریں گے۔ مجھے ٹھیک ہے، ہم رات 11 یا 12 بجے کے بعد چھاپا ماریں گے، جو ہمیں ہدایت ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، اس پر بھی عمل کریں گے اور آپ کو اجازت بھی ہوگی۔ بیسیکلی یہ روایات تھی۔ دوسرا انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا، قبائلی اضلاع کے اندر میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کیا، یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا، پھر ہر قبائلی ڈسٹرکٹ اور اس کے جو تحصیل ہے اس کے اندر سپورٹس گراؤنڈ بنانے کا اعلان کیا۔ شہید ارشد شریف جو کہ پاکستان کے نامور صحافی تھے، ان کے نام کے اوپر انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ پھر وہ بتایا، وہ ذہن بتایا جو وہ کرنے جا رہے ہیں، آرٹیکل 245 واپس لے کر پولیس کو اختیارات دینا،
اور فوج سے اختیارات واپس لینے کے حوالے سے بھی بتایا کہ پولیس کو بہتر کرنا ہے، وفاقی حکومت سے وار آن ٹیرر کے اوپر جو خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے مالی وہ مانگا۔ پھر وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ نے چند دن پہلے ایک بڑی ویڈیو بھی جاری کی تھی، خبر بھی جاری کی تھی کہ انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں صوبائی پولیس یعنی پنجاب خیبر پختونخوا پولیس کو دی ہیں، تو وہ واپس کرنے کا اعلان کیا کہ پرانی گاڑیاں ہیں۔ کرپشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پولیس آفیسرز کی انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے 8 فروری 2024 کو خیبر پختونخوا کی روایات کا احترام کرتے ہوئے آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کیا، اور جن لوگوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پولیس کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہا کہ جن کے اوپر عوامی ٹرسٹ نہیں ہوگا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ایک بھرپور قسم کے انہوں نے اعلانات کیے، بڑے اعلانات کیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ جو عمران خان کو ووٹ ملا، عمران خان بانی چیئرمین ہے، طاہیات چیئرمین ہے، تو انہی کی پالیسیز کو آگے لے کر میں چلوں گا۔ تو کیبنٹ کے بغیر ایک بڑا اجلاس تھا جس کے اندر آپ نے بتایا کہ تمام آر پی او ڈی پی اوز تک لیول کے لوگ تھے، آئی جیز چیف سیکرٹری سب موجود تھے۔ تو ایک اچھا میسج تو انہوں نے دیا ہے۔ لیٹس سی کہ اس طرح کے اعلانات جب نئے آپ کو حکومت ملتی ہے تو لوگ کرتے ہیں، لیٹس سی کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کس طرح۔ گورننس بیوروکریسی اور پولیس کے ذریعے ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور یہی دو ایسے شعبے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ سروس ڈلیوری کے اندر ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جو روڈ میپ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم عوام کے خدمتگار ہیں، یعنی سرونٹ آف دا پیپل ہیں، جیسے پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کی ہمارے اوپر نظر ہوگی، اور اگر لوگ ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ میں سے کوئی عہدے پر نہیں رہے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ان کا تمام لوگوں کو بٹھا کے یہ پیغام دینا کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا میں یہ انشور کروں گا کہ پولیس کو کہا کہ آپ کے کام میں کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو، لیکن پھر آپ نے بھی یہ گارنٹی دینی ہوگی کہ آپ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، اور لوگوں کی خدمت کے اوپر آپ معمور ہو جائیں۔ مجھے یاد ہے عمران خان کی پہلی جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو پہلا ان کا خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے تمام سرکاری افسران کو انہوں نے بٹھایا تو نہیں تھا یوں، انہوں نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں تو آپ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ڈیل کریں، اور انہی کے لیے آپ کے ساری جاب ہونی چاہیے۔ یہی پیغام آج سہیل آفریدی نے بھی دیا۔ اچھا، اس میں نا باقی ساری چیزیں آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں میرے لیے۔ سہیل آفریدی اس وقت ان کے ایک ایک قدم کو بڑا مائنیوٹلی جا کے دیکھا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہائبرڈ نظام خوف زدہ ہے سہیل آفریدی سے، اور اس کے خلاف جو سازشیں ابھی وہ بنے نہیں تھے تب سے جاری تھیں، اور آج تک اس کا تسلسل جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جن دو چیزوں کا کمپیریزن آپ کر رہے تھے نا، آج کے ان کے اقدامات کے حوالے سے مجھے ایک اس پہ نا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں ذاتی طور پر جب ان اقدامات کو دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میں ان کی سمت کا تعین کر سکوں نا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ووکل نہیں ہیں۔ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس اسپیچ کی، اس کے بعد انہوں نے کوئی صحافیوں سے انٹریکشن کیا، لیکن ابھی تک وہ شاید جس مقصد کے لیے لائے گئے ہیں وہ انہوں نے کھل کر بیان نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ تو ایک طرف تو پنجاب ہے، اگر ہم کمپیریزن تھوڑا سا پہلے کر لیں، وہاں پر جبری گمشدگیاں ہیں، وہاں پر خلاف آئین اقدامات ہیں، وہاں پر سی سی ڈی ہے، جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وہاں کی سی ایم کا ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے، یعنی آپ جب چاہے جس کو جو الزام لگا کے ماورائے عدالت قتل کر دیں۔ دوسری جانب ایک صوبہ ہے، وہاں پر حالانکہ امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے، وہاں کے لوگ اس چیز کو متعدد بلکہ دہائیوں سے اشروں سے اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی بیٹھ کے آج آئین اور قانون کی اگر بات کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کمپیریزن کو ڈرا لازمی کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ان کے آج کے اقدامات کے اوپر۔ دیکھیے، جو سب سے اہم میرے لیے تھا نا، وہ جو انہوں نے پختونخوا کی پولیسنگ کے حوالے سے گفتگو کی۔ فہیم اختر ملک صاحب نے اشارہ تو اس پہ ضرور کیا، لیکن اب دیکھیے آپ کی اور ہم صدیق جان صاحب بھی موجود تھے، ہم سارے دوست تھے، ہم پہلے بھی خیبر پختونخوا متعدد مواقعوں پہ گئے، اس بار گئے، بلکہ بالخصوص قبائلیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ان سے ہمارا ایک سوال تھا کہ یار ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، ملٹری آپریشن نہ ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو، تو آپ کے پاس بھی کوئی روڈ میپ ہے، آلٹرنیٹ حل ہے جو ہمیں بتائیں۔ تو ان سے ایک تاثر، اور انہوں نے گفتگو میں یہ تو واضح کیا کہ نہ تو وہ آپریشنز کے خلاف ہے، نہ ہی وہ دہشت گردی کے حق میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آپریشن ہو جس سے ایک تو کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آپریشن ہو کہ جو وہاں کے لوگوں کی مشاورت سے ہو۔ اب جو آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے نہ تو مشاورت سے ہو رہا ہے، کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے۔ اسی والے سے آج فلور آف دا ہاؤس، میں نہیں کہہ رہا، وہاں کے ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ
ان اضلاع میں جہاں پر امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے سویلین نہیں جا سکتے، لیکن وہاں سے کوئی مائننگ ہو رہی ہے اور کوئی ٹرک جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کرفیو کی صورتحال میں بھی مائننگ نہیں رکتی ہے. ہاں مائننگ نہیں رکتی. تو بہرحال سوالات تو ہیں. اور پھر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے مرکز کا پختونخوا کی حکومت کے ساتھ نہیں، لوگوں کے مرکز آج بھی غلطی کر رہا ہے، اپنے آپ کو پختونخوا کی حکومت اور عمران خان کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہے، پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز میں نہیں دیکھ رہا. تو بہرحال جب انہوں نے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹو حل ہے تو ہمیں بتا دیں، تو ان کا جو جواب تھا نا اس کو اگر آج سہیل افریدی کے اقدامات سے لنک کر کے دیکھیں تو آپ کو سمت نظر آتی ہے. ان کا فہیم صاحب ان کا جواب تھا، پہلا وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سارے آپریشن کی ذمہ داری پولیس کو دیں. صحیح ہے. پولیس وہاں پر آپریشن کرے اور پھر آپ وہاں کے لوگوں کو، جب پولیس آپریشن کرے گی یہ سارا آپریشن جو ہے پختونخوا کی گورنمنٹ کے ماتحت ہو رہا ہوگا، اس میں بیرونی کوئی مداخلت نہیں ہوگی یعنی مرکز کی، تو اس میں پھر وہاں کے لوکلز کا بھی فیصلہ ہوگا، وہاں پھر مکالمہ بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی، جرگے بھی ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جرگہ، مکالمہ اور پولیسنگ ضلع انتظامیہ یہ سب کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں. اس کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ 3 سے 6 مہینے میں وہاں پر یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے ختم کر سکتے ہیں. تو پھر آج سہیل افریدی صاحب کا اس چیز پہ فوکس کرنا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کو کوئی وسائل چاہیے تو اس میں کمی میں نہیں آنے دوں گا، آپ کو جدید اسلحہ دیا جائے گا، آپ کو ٹرین کیا جائے گا، اور نہ صرف ان کی جو اب تک دہشت گردی کے حوالے سے خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، بلکہ جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ان کے الگ سے کمپلیکسز یا وہاں پر ان کی رہائش کے حوالے سے بھی اقدامات ریوارڈ کریں گے، ریوارڈ کیا گیا. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں وہی فہیم اختر ملک صاحب کی بات ہے کہ جب ہم ویسے بھی 245 کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور اس میں اگر وہ انتہائی اقدام ہوگا، وہ سہیل افریدی صاحب کا پہلا یا آخری شاید انتہائی اقدام ہوگا، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس ساری صورتحال میں ڈسکس یہ کرتے رہے تھے جب ہم پشاور بھی جا رہے تھے کہ کیا اس وزارت اعلیٰ کی جو ہونے جا رہا ہے الیکشن اس کو روکا کیسے جائے گا. ایک ہمارے پاس آپشن تھا عدالتوں کا کہ عدالتوں کے ذریعے روکا جائے گا. ایک ہم یہ بھی ڈسکس کرتے رہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے. اس وقت تو نہیں لگایا گیا کیونکہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز تھی، لیکن 245 یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں اور کہیں کہ 245 سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ پاس واپس لے لیں گے اور پولیسنگ شروع کر دیں گے اور پولیس کو اختیارات دے دیں گے. میرے خیال میں دا مومنٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر وہاں پر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز جس کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں اور وہی عمران خان بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو انوالو کیا جائے پالیسی میٹرز کے اندر. جو لوگوں کے کس طرح آپ لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی منتخب اسمبلی ہے اور اسمبلی کے فلور سے یا اسمبلی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک کمیٹی بنی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی امن و امان کے حوالے سے، سیکیورٹی کمیٹی اس کو کہا گیا ہے. اس کے حوالے سے اہم فیصلہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ہوا ہے کہ ایک تو سیکیورٹی کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خود بھی شامل ہوں گے اور اس میں تمام اپوزیشن لیڈر کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی. اور اس کمیٹی میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آئی جی جو پولیس کے ہیں وہ اور کور کمانڈر پشاور جن کے انڈر پوری فوج آپریٹ کرتی ہے وہ آئیں اور آ کے سب سے پہلے عوامی نمائندوں کو بریفنگ دیں کہ اب تک کی صورتحال کیا ہے، آگے کا روڈ میپ کیا ہے، اور وہاں اس پلیٹ فارم سے پھر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. یہ ایک طرف اسمبلی کے فلور پہ ہو رہا ہے، دوسرا ڈائریکٹ عوام میں جا کے وہ جرگہ منعقد کر رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہے. یعنی ایک بڑا پرو ایکٹیو اپروچ نظر آ رہی ہے سہیل افریدی کی. یہ ایک پرو ایکٹیو بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وفاقی حکومت لیگ کر گئی ہے. یہ کام وفاقی حکومت کو پارلیمان، سینٹ اور قومی اسمبلی کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ویسے حقیقی نمائندے تو نہیں ہیں لوگوں کے، لیکن پھر بھی ایک بات تو ہے نا. اب ایک پارلیمان ایک ملک کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، چلیں ابھی اس میں کچھ پاز آ گیا ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی مکالمے کی صورت میں ہی ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ صرف آبی دہشت گردی ہلکا پھلکا سا ہوا تھا اور پارلیمان کے اجلاس طلب کر لیے گئے. افغانستان کے ساتھ کیونکہ خیبر پختونخوا کی سرحد ہے اور پاکستان انڈیا کے ساتھ آپ کی پنجاب کی سرحد بنتی ہے، کیا اس وجہ سے وہ امپورٹنس تھی؟ لیکن کے پی اسمبلی نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اس کے اوپر بحث شروع کرائی، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے وہ نمائندے جن کے حلقوں کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں وہ وہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ سچویشن کیا ہے. تو اس موقع کے اوپر خیبر پختونخوا اسپیکر کی طرف سے یہ ان کو سمن کیا گیا ہے، کور کمانڈر پشاور کو اور آئی جی خیبر پختونخوا کو، کہ وہ آئیں اور بریف کریں بالخصوص امن و امان، دہشت گردی کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی، یا جو بارڈر کے اوپر جو سچویشن ہے اس کے اوپر وہ بریف کریں. اور یہ انتہائی اور بڑا اقدام ہے. میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کے دور میں اس طریقے سے اسمبلی فلور کے اوپر نہیں بلایا گیا.
یا پنجاب کی اس طرح سے اگر کہیں ایشوز ہیں تب بھی کور کمانڈرز کو نہیں بلایا گیا, اور کور کمانڈر کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ آپ آرمی کو وہاں پر مطلب یہ کہ بلا رہے ہیں کہ آئیں یہاں جواب دیں. ہم نے نہیں ہوتا ہے, ہمارے یہاں ماضی ہے نا, ہمارے ہاں تو آپریشن شروع ہو جاتا تھا, وفاقی حکومت کو بعد میں بتایا جاتا تھا. تو یہ تو چلیں ایک صوبائی حکومت ہے نا, وہ پہلی مرتبہ باہر نکلی ہے, وہ اونرشپ لے رہی ہے. ورنہ اے این پی کے دور میں پختونخوا میں آپریشن ہوتا رہا, کیا وہاں کسی شخص نے آواز اٹھائی اس وقت یا اس طرح سے اونرشپ لی؟ نہیں لی. ماضی میں آپریشنز ہوتے رہے. وہ میرے خیال میں راحیل شریف صاحب کے دور میں آپریشن تھا, آپریشن 2 روز پہلے شروع ہو چکا تھا باقاعدہ طور پر, اور وہ کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں تھا, فل فلیج ملٹری آپریشن. بعد میں آپ پارلیمان کو بتا رہے ہیں, بعد میں آپ کے وزیر داخلہ کو, آپ کے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو پتہ چل رہا ہے. تو ابھی بھی بہت سموتھلی مجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ سب ہونا. ٹھیک ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, سہیل آفریدی سے جس حد تک امیدیں وابستہ ہیں, تو ان کے لیے اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس اس صورتحال میں, یہ میرے خیال میں طے ہمیں کر دے گا یہ ساری صورتحال. 25 اکتوبر ہفتے کا روز. دیکھیں بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ آل آؤٹ جانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا ہے. دیکھیں کوئی ہدف, فہیم بھائی, کوئی ہدف آپ کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا جب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ پبلک اوپینین ڈیولپ کر رہے ہیں. جو باڑہ کا جرگہ ہے اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بلایا ہے, تمام مشران کو جس کا جس علاقے سے جس قبیلے سے تعلق ہے ان کو انہوں نے بلایا, نوجوانوں کو بلایا. وہ صوبے کے اندر جب ایک پبلک اوپینین بن جائے گی اور ایک ہی نقطے کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اس چیز کو حاصل کرنا وہ مشکل نہیں ہوگا. اسٹریٹجی ان کی میرے ساتھ ٹیسٹر کے طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عمران خان یہ خیبر پختونخوا یا افغانستان پالیسی سے متعلق جو بیانات دے رہے ہیں وہ کیا اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے دے رہے ہیں, یا سہیل آفریدی صاحب ہوں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا میں ہے, ہم لوگوں کی فی الحال بات نہیں کرتے. اگر وہ یہ ساری گفتگو کر رہی ہے تو وفاق ایک تاثر یہ دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. تو ہفتے کا روز میرے خیال میں وہاں کے جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ یہ سارے پی ٹی آئی سے وابستہ تو نہیں ہے, تو اپوزیشن سے جو وابستہ ہیں وہ آ کے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. بنیادی طور پر میں آپ کو بات بتاؤں, خیبر پختونخوا ہو یا پھر قبائلی اضلاع ہو, خیبر پختونخوا میں لوگوں کو پولیس کے اوپر زیادہ اعتبار ہے. درست ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعے کے بعد پورے پاکستان کے اندر پولیس نے بے پناہ آپریشنز کیے پی ٹی آئی والوں کے خلاف, گرفتاریاں کی, گھروں میں گھسے, تباہی بربادی اٹھائی. نا KP میں نہیں ہوا, خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر نگران سیٹ اپ کے دور میں کئی دفعہ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کی کئی دفعہ ان کے اوپر تنقید کی گئی, ان کو جھاڑ پلائی گئی, ان کے اوپر سخت ان کے خلاف سرزنش ان کی گئی کہ آپ لوگوں کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بھائی صاحب ایسا نہیں ہے, وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے, پولیس کا کلچر بھی ڈیفرنٹ ہے. ویسے یہ نگران گورنمنٹ تھی کس کی پختونخوا میں؟ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی جو تھے اس وقت گورنر تھے, اور باقی پیپلز پارٹی, اے این پی, مسلم لیگ نون, پختونخوا کی جماعتیں چاہ رہی تھیں کہ آئی جی جو ہے وہ پختونخوا کا کلچر اور روایات جو ہے توڑے. ہمارے طرف تو آئین اور قانون ہم کہتے ہیں نا, وہاں تو کلچر اور روایات کا یہ چیز حصہ ہے, تو اس کو توڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جائیں گے اس طریقے سے کسی سیاسی رہنما کے گھر, ایک تو یہاں وہاں پر خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ بندوق یا کلاشنکوف کلچر تو ہے کہ ہر گھر کے اندر بندوق ریزسٹنس کا خطرہ تھا, اس لیے پولیس کے اوپر لوگوں کے زیادہ اعتبار ہے, پولیس نے کوئی کارروائی. یہ بات درست ہے, اور آج بھی انہوں نے زیادہ بات یہ کی کہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہو, تاکہ ہمارا وہ جو سیاسی کلچر ہے, اور یہ ہے بھی کسی حد تک خیبر پختونخوا میں کہ جتنی زیادہ آپ نے دیکھا کہ ابھی سابق وزراء اعلیٰ کی انہوں نے سیکورٹی بھی واپس کرے, اور یہ جو بھی الیکشن ہو رہا تھا سی ایم کا وہ سب کے پاس خود چل کے گئے, وہاں پہ اچھا ایک ماحول ہے, اللہ کرے کہ وہ قائم رہے. اچھا یہ تو سیاسی معاملات ہیں. تھوڑا سا آج اسلام آباد میں صبح جب نے دیکھا 26ویں ترمیم کا کیس چل رہا ہے, آئی ایم سوری, وہ خیبر پختونخوا کے ٹاپک پہ ہی ہم وہ جو وہ نہیں ہو رہا ہے, کیبنٹ کی وہ نہیں ہو رہی. کیبنٹ وہ آج سہیل آفریدی نے کہہ دیا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے دیں تو پھر میں کیبنٹ کروں گا, لیکن اگر پھر بھی نہ کی تو پھر وہ مشورہ کر رہے ہیں, کر لیں گے, اس میں کیا بڑی سخت قسم کی سفارشیں چل رہی ہیں. سفارشیں وہ ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ. آج میری ایک سینئر رہنما ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے نا چیمبر اپنا چیپٹر کے, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہر بندے نے اپنا کوٹا نکالا ہوا ہے. خواتین کہتی ہیں ہمارا کوٹا ہے, ایک کہتا ہے آج ایک نیا کوٹا آیا ہے کہ ڈسیبل کا بھی کوٹا ہوتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے الگ سفارش کر رہا ہے, لیکن وہ انٹرسٹنگ چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ مراد سعید کافی انوالو ہیں کیبنٹ کی تشکیل میں, اور ان کا نام بھی فلوٹ ان کی طرف سے ہوا تھا. تو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا جو چیپٹر ہے وہ مراد سعید کے ساتھ رابطے میں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمود خان کی بھی سفارش آپ کی طرف سے آئی تھی, علی امین کا بھی نام آپ کی طرف سے آیا تھا, اور اب سہیل آفریدی کا نام بھی آپ کی طرف سے آیا ہے. لیکن جب وہ
پارٹی کے منشور کے اوپر نہیں پورا اترتا، وہ کارکردگی نہیں دکھاتا، تو پھر آپ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. کہتے آپ اس دفعہ کیبنٹ بھی بنوا رہے ہیں، چیف منسٹر بھی خود لا رہے ہیں، تو اب اگر وہ ڈیلیور کرتے ہیں تب بھی آپ اون کریں گے، اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے تب آپ اونرشپ لیں گے. صحیح ہے. اچھا کلیئر کر دیا گیا. میری جو اس حوالے سے معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مشورہ سہیل آفریدی سب سے کر رہے ہیں، اور ایک انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی عمران خان کا، آپ کو بھی فہیم بھائی یاد ہوگا کہ وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے ایک پرفارما بنا تھا وفاقی وزراء کی، اور اس کے مطابق ان کی جانچ ہوئی تھی کہ کس کو پھر پروموٹ کرنا ہے، کس کو ڈیموٹ کرنا ہے. تو اس طرح کا ایک چیز جو ہے وہ وہاں پہ، ہاں وہ وہاں پہ سوچ رہے ہیں، لا رہے ہیں. اور ظاہر یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے مراد صحیح کا ہی ہو، تو اس حساب سے جو اس پہ پورا اترے گا. کیونکہ پچھلے جو 20 ماہ کے اندر جو وزراء ہیں نا، یہ تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے، جو زیادہ تر ایم پی ایز ہیں وہ پہلی دفعہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑا مشکل ہے یہ چوز کرنا. جن کو ابھی وزیر بنایا گیا تھا، معذرت کے ساتھ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مار دھاڑ والے تھے. جو ایم پی ایس بھی ہیں نا، وہ بھی نچلے سطح تک انہوں نے، ہر کسی نے کوئی، وہ جو ایک این پی کا طریقہ تھا نا، ایک سینئر آفیسر نے یہ بتایا کہ این پی کے دور میں کرپشن کا کوانٹم بڑا تھا، لیکن نچلی سطح پہ ایم پی ایس کے لیول پہ نہیں تھی. علی امین گنڈاپور کے دور میں یہ چیز یہاں پہ آ گئی ہے. تو اب وہ اسی لیے سہیل آفریدی از فائنڈنگ ڈیفیکلٹی، ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ کس کے اوپر اعتبار کریں. لیکن اگین جیسے انہوں نے کہا کہ جزا سزا کا قانون ہے، اگر کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا آپ اونرشپ لیں گے. ہاں. سو یہ میں 26ویں ترمیم والا معاملہ ہے جی، عدالت میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ وہ سن رہا ہے. آئینی بینچ سن رہا ہو تو ویسے ہی توقع نہیں ہوتی کہ کوئی انصاف ہوگا، لیکن صرف ان کے سامنے یہ استدعا سینئر ترین وکلاء رکھ رہے ہیں کہ آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے، چونکہ آپ اس ترمیم کے نتیجے میں وجود میں ہیں، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ فل کورٹ تشکیل دے دیں. آج سینئر وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب، کسی زمانے میں بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے، اور مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی سے شاید ان کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. آج جب انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا، اور کمال وہاں پہ ان کی جو گفتگو بیسیکلی آئینی بینچ کو غیر آئینی بینچ بنا دیا. وسیم ملک صاحب ذرا کوئکلی ناظرین کو، ماضی کی مجھے نہیں پتا کہ آج کل وہ کس سیاسی جماعت سے وابستگی رکھتے ہیں یا ان کے لیے خواہشات ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ووکل نہیں ہیں، میڈیا پہ نہیں آتے. ماضی میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پی ایم ایل این، جی وہ نواز شریف کے وکیل رہے، نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہیں. بہرحال نہیں، سلمان صاحب کے اوپر نا ایک بڑا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر نا کریڈٹ پہ ایک چیز ہے، وہ پتا کیا ہے؟ قطری پرنس کا خط انہوں نے پروڈیوس کیا تھا عدالت میں. اچھا، وہ بھی اس میں بھی متعدد وہ ہیں رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ مشورہ اکرم شیخ صاحب کا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اکرم شیخ اپوز کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. خیر بہرحال دیکھیے آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، یا اس وقت جو پاکستان کی عدالت میں ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے، نشستن گفتن برخاستن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. 36 درخواستیں ہیں، ابھی 6ٹی درخواست پر دلائل ہیں، اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ کون سا بینچ سنے گا. بینچ جو ہے وہ راضی ہے کہ ہم سنیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سنے گا. ایک وکیل 4 روز کھڑے ہو کے دلائل دیتا ہے، راستے بتاتا ہے کہ آپ نہیں سن سکتے. اگلا وکیل آتا ہے تو امین الدین خان اور پورا بینچ پوچھتا ہے کہ دیکھیے آج بھی ہم اسی سوال پہ کھڑے ہیں، ہمیں کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا. 1 دسمبر کو امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ ہے. یہ سانپ والا کھیل تو نہیں ہے وہ لوڈو سانپ والا؟ وہی آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی. 1 دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اب 2 سوال آتے ہیں، کیا وہ ریٹائر ہوں گے؟ اگر وہ ریٹائر ہوں گے تو بھی یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہوگا، اور اگر وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، 27ویں آئینی ترمیم آئے اور ان کی سروسز ریٹین کر لی جائیں اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے تو بھی یہ معاملہ پورا نہیں ہوگا. دسمبر سے پہلے آ سکتی ہے 27ویں ترمیم؟ obviously اگر آئی تو دسمبر سے پہلے آئے گی. اچھا، مطلب جو میرے میری انڈرسٹینڈنگ ہے سارے معاملے کا. آخری جو 10 نمبر ہے اس پہ سانپ ہی بیٹھا ہے. لیکن آج ہوا کیا؟ اب ان براہ راست نشریات یا اس ہیئرنگ کا جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہو رہا، ایک فائدہ ہو رہا ہے، آرکائیو بن رہی ہیں، تاریخ کا حصہ بن رہا ہے، ریکارڈ پہ آ رہا ہے. ہم کہتے تھے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، ہم کہتے تھے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہے. اب یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے ایکشن سے کہہ رہے ہیں. اور آج آئینہ دکھانے کی کوشش کی اکرم شیخ صاحب نے، منیر ملک صاحب دکھا چکے ہیں، جسٹس عائشہ بینچ میں بیٹھ کے اپنے ساتھ ہی ساتھ ججز کو بھی دکھاتی رہی ہیں. انہوں نے آج ہوا یہ کہ وہ جو ایک ہو رہی ہے کہ جی میں یزید پر بیعت نہیں کر سکتا، یا وہ کس کانٹیکسٹ میں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں، یہ ان کے الفاظ تھے. اچھا، اب اس میں نا ہوا یہ کہ اکرم شیخ کے پھر انہوں نے ایک اور بات کی. یہ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اہل نہیں ہیں اس مقدمے کو سننے کے، اب کیوں ضد کر رہے ہیں آپ اس مقدمے کو سنتے ہیں؟ تو جس پر وہ پورا بینچ بالخصوص امین صاحب، مندوخیل صاحب اور مظہر صاحب
یہ کہتے رہے کہ دیکھیے آئین کا آرٹیکل 191 26ویں آئینی ترمیم اب یہ آئین بن چکا ہے، ہاں ہم ہی سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں پھر یزید کی بیعت کروں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی سلام. سر میں یہ نہیں کر سکتا. اب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو یزید کہا، 26ویں آئینی ترمیم کو لانے والوں کو کہا، یہ فیصلہ یا اس کے بینیفیشریز کو کہا، اکرم شیخ یا ان کو کہا، اکرم شیخ صاحب کر سکتے ہیں یا آڈینس کر سکتی ہے. میں اس لیکن تلملا اٹھے یزید کا نام سن کے. میں حیران ہوا یہ بات سن کے کہ اکرم شیخ صاحب تاثرات دیکھنے والے تھے جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ برہم ہوئے. پھر ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مقدمہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. اس ملک میں انتخابات ہوئے، اس ملک میں انتخابات کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ ان انتخابات کی سکروٹنی یعنی جانچ ہوگی، تو انہوں نے اس جانچ کو روکنے کے لیے یہ ترمیم لائی. تو جمال مندوخیل صاحب نے یوں سر پکڑا، چہرے دیکھنے والے. اچھا امین الدین خان صاحب یوں نم ہو گئے، اور محمد علی مظہر صاحب نے یوں کر لیا، گہری لمبی سانس لی. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا. دیکھیے اس بینچ کی تھوڑا سا میں وقت لوں گا، میں بولے آپ کے لیے حاضر ہے سر، ملتان کے بندے ہیں آپ سر. آپ اچھا اس میں ہوا گیا. اب امین صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں گے، مفادات کا ٹکراؤ کتنا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اکرم شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترمیم متنازع ہے، امین الدین خان کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو متنازع بھی نہ کہیں، یہ ہمارے سامنے چیلنج ہے، متنازع نہیں ہے. اچھا تو پھر اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ چیلنج ہونا اور متنازع ہونا یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. آپ کو چاہیے کہ میں انگریزی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے ارد گرد اہل زباں بیٹھے ہیں، یعنی وہ اردو سپیکنگ محمد علی مظہر اور حسن نظر رضوی کو کہہ رہے تھے، آپ ان سے ترجمہ کروا لیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. ایسا تو کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیا. ججز کی تاثرات جو ہے وہ دیکھنے والے تھے، تو ان کے دلائل جو ہیں آج مکمل ہو گئے ہیں. بہرحال یہ اب ریکارڈ کا حصہ ضرور رہ گیا ہے، باقی اس سے نکلنا کچھ مطلب صحیح ہے. اکرم شیخ صاحب غلام ابھی یہ 36 درخواستوں پہ 36 وکلا دلائل دیں گے. کہ بینچ کون سا سنے گا، پھر وہ بینچ آئے گا، پھر وہ 36 درخواستوں پہ دلائل. ابھی مہینوں پہ چلا جائے گا، مقصد ڈیلے کرنا ہے. اچھا ویسے یہی بینچ بھی سنتا نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصلہ اس بینچ کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم طے کرے. یہ لایا گیا تھا، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بعض کے الیکشن چل رہے تھے، سب اچھا دکھانا تھا. اب بعض کے الیکشن ہوتے جا رہے ہیں تو بینچ بھی اپنی معذرت کے ساتھ اوقات واپس آتا جا رہا ہے. آج تو بڑا کھل کے آئے ہیں. تو ابھی پاکستان باہر کے الیکشن ہونے ہیں، تب تک یہ اچھا اسی دوران 23 تاریخ کو بینچ کے کچھ ارکان جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. اس کے لیے اس بینچ والے جا سکتے ہیں، باقی نہیں جا سکتے. آئینی بینچ والے جا سکتے ہیں، باقیوں کے لیے تو پابندی ہے. نافذ ہو چکا ہے نا. کل تو کچھ اور ہدایات بھی آئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کہ وہ میڈیا سے انٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے. بہت کچھ، یعنی کہ وہ ایک کنٹرولڈ رجمنٹ، ملٹری رجمنٹ جس طرح سے ہوتی ہے نا، وہ ڈسپلن نافذ کر دیا گیا عدلیہ میں، اور صرف وہ ریگولر بینچ کے ججز کے لیے کیا گیا. اب آئینی بینچ کے ججز کچھ باہر جا رہے ہیں، پھر امین الدین خان صاحب نے جانا ہے. تو ایک دو روز میں ایک لمبی ملتوی تاریخ آپ کو ملے گی. اس کے بعد پھر ایک دو مرتبہ سماعت ہوگی، اور اس کے بعد یا تو 27ویں ترمیم یا امین صاحب. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ججز کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. معطل ہو چکے ہیں. تو جن ججز کے اپنے بنیادی حقوق معطل ہو گئے ہیں، وہ کسی اور پاکستانیوں کے عوامی حقوق کیا بحال کرائیں گے. بہرحال یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ یہی لوگ استعمال ہوتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہی اس کے اعلی کار بن کے عدلیہ کو مزید محکوم بنا رہے ہیں. دعائیں کی جا سکتی ہے اور اکرم شیخ صاحب کی بات کو دہرایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.